نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تنہا نماز پڑھنے سے نماز باجماعت کو 27 درجے فضیلت ہے، 27 درجے فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو چند نمازوں میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہوئے نہیں پایا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے، فرمایا میں چاہتا ہوں کہ کوئی اور دوسرا میری جگہ نماز پڑھائے اور میں ان لوگوں کے گھروں پر جاؤں کہ جو لوگ جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے، اور میں ان لوگوں کے گھروں پر جا کر ان کو اور ان کے گھروں کو جلا دوں۔ اور ایک روایت میں یوں فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ لکڑیوں کے گٹھر لا کر ان کے گھروں کو جلانے کا حکم دے دوں۔ اللہ کی پناہ، کتنی بڑی وعید ہے جو لوگ جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے، اور جو بالکل نماز ادا نہیں کرتے تو ان کے لیے کیا حکم ہوگا۔ اللہ کی عبادت نہیں کی تو سن لیں آپ کا ٹھکانہ کہاں ہے۔ آج نماز نہیں پڑھتے، آسانی سے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں اسی لیے پیدا کیا کہ ہم آسانی سے نماز چھوڑ دیں، ہم آسانی سے نماز کو ترک کر دیں۔ کیوں؟ ہم نماز پڑھنے کے لیے حاضر نہیں ہوئے؟ اللہ نے تو یہاں تک فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ اور ہم ہیں کہ نمازیں نہیں پڑھتے، ہم ہیں جو نمازوں سے کوسوں دور ہیں، ایک ہم ہیں جو چوراہوں پر بیٹھ کر باتیں چگل خوری کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی باتیں کرنا، فلاں شخص یہ کر رہا ہے، فلاں شخص وہ کر رہا ہے۔ کیا اتنی باتیں کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ آخر ہم کون سی دہلیز پر کھڑے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے آخر کیا ہے؟ ہم آخر کہاں پر قدم رکھے ہوئے ہیں؟ ہم آخر جانا کہاں چاہتے ہیں؟ یہ باتیں ہمیں آپ کو یہ ساری باتیں بھی پتہ نہیں ہے کہ آخر ہم جانا کہاں چاہتے ہیں۔ کیا اللہ کی عبادت میں مشغول نہیں ہونا؟ اللہ کی بارگاہ میں منہ نہیں دکھانا؟ اللہ کی بارگاہ میں نہیں جانا؟ اللہ کی بارگاہ میں جا کر پروردگار عالم کو نہیں دکھانا؟ میرے بھائی، جو آپ نے کیا ہے نا، آپ کا کرا دھرا، آپ کی یہ باتیں کرنا، آپ کی ادھر ادھر باتیں بیٹھ کر چغل خوریاں کرنا، یہ سب کا سب رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ میرے بھائی، آج ہم چغل خوری بیٹھ کر تو کرتے ہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز ادا کر سکیں۔ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم تھوڑی دیر آ کر مسجد میں نماز ادا کر سکیں۔ پورا دن ہم چوراہوں پر بیٹھ کر باتیں لڑاتے رہتے ہیں۔ سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک سنیے، جس نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کی، جماعت کے ساتھ، تو اس نے گویا اس نے اپنے سینے کو عبادت سے بھر لیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان کا قول ہے، کہتے ہیں 20 سال ہو گئے، 20 سال متواتر میں اس وقت مسجد میں حاضر ہوتا ہوں جبکہ مؤذن اذان کہتا ہے، اور ہم تو مؤذن کی اذان کو سن کر اگنور کر دیتے ہیں، تب بھی ہم مؤذن کی آواز کو، اذان کو سن کر مسجد میں حاضر نہیں ہوتے، اگنور مار دیتے ہیں۔ مؤذن پکارتا ہے، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، مگر لوگ ہیں کہ وہ چوراہوں پر بیٹھ کر دنیاوی باتیں کرتے رہتے ہیں، اپنی دکانوں میں بیٹھ کر ٹھٹھے مارتے رہتے ہیں، اپنے گھروں میں بیٹھ کر ٹی ویاں دیکھتے رہتے ہیں، مگر اللہ ان کو اتنی توفیق نہیں دیتا کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے ذرا مسجد میں آ کر نماز ادا کر سکے۔
مسجد میں وہی آتا ہے جس کو اللہ توفیق دیتا ہے۔ جناب محمد بن واسع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں دنیا سے 3 چیزوں کی خواہش رکھتا ہوں، 3 چیزوں کی۔ ایک کہتے ہیں ایسا بھائی ہو کہ اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو وہ مجھے سیدھا کر دے۔ مگر آج کل تو بھائی کی باتیں سننے کو تیار نہیں، دوسروں کی باتیں دنیا کی سن لے گا، مگر بھائی اگر اس سے کچھ کہے گا، سیدھے راہ دکھائے گا، سیدھے راستے پر چلنے کی بھائی کو تلقین کرے گا، تو بھائی بھی اس کی بات کو سننے کو تیار نہیں ہوتا۔ ایک وہ ادھر جناب محمد بن واسع رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں 3 چیزوں کی خواہش رکھتا ہوں۔ ایک ایسا بھائی کہ اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو وہ مجھے سیدھا کر دے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ کہ اللہ مجھے مختصر رزق عطا کر دے، مختصر رزق عطا کر دے۔ مگر ہم ہیں کہ صرف اور صرف دولت کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، دولت دولت اور دولت۔ ہمیں صرف دولت چاہیے، اگرچہ وہ کیسی بھی کیوں نہ ہو۔ محنت کی کمائی نہیں کریں گے، بس ایسے ہی چاہیں گے کہ مجھے نمبر 2 کا میرے پاس پیسہ آ جائے اور میں مالدار ہو جاؤں۔ کیوں بھائی؟ آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے، ہمت دی ہے، آپ کما کر اپنا پیٹ بھر سکتے ہو اور کچھ نہ کچھ بچا سکتے ہو۔ اور کہتے ہیں تیسری چیز کیا ہے جس کی وہ خواہش رکھتے ہیں؟ کیسے کہتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا، اگر کچھ غلطی ہو جائے تو اس کا حساب مجھ سے نہ ہو۔ اللہ کہتے ہیں اگر کوئی غلطی نماز میں ہو جائے گی اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کروں گا تو اس کا حساب مجھ سے نہیں ہوگا۔